السلام علیکم دوستوں، میں آپ کو پاک ایرو انفو کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں، بالخصوص جو جلدی میں ویزا لگوانے یا جن کے ڈاکومنٹس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے ویڈیو ہے جنہوں نے اٹالین ایمبیسی میں کاغذ اپنے سبمٹ وغیرہ کروا دیے ہیں لیگلائزیشن کے لیے۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کیونکہ یہ میرا ذاتی کیس ہے۔ میں نے خود اپنی وائف کے ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے، وہ 2 سال اور 14 دن کے بعد مجھ کو 8 ڈاکومنٹس مل گئے ہیں۔ کس طرح میں نے یہ 15 دن میں اپنی فائل نکلوائی؟ تو شروع کرنے سے پہلے ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ جب بھی کوئی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک بر وقت ویڈیو پہنچ سکے۔ تو دوستو، یہ جو ویڈیو ہے یہ میری ذاتی یعنی کہ جو ڈاکومنٹس ملے ہیں یہ میرے اپنے خود ہیں، میری وائف اور میری بیٹی کے۔ تو میں آپ تک شیئر کرنا سمجھتا تھا کیونکہ اس وقت اٹالین ایمبیسی کے متعلق جو مسائل ہیں اس میں کافی شک و شبہات ہیں۔ تو دوستو، میں نے 2 جنوری 2020 کو میں نے ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے ویزے کے لیے یعنی کہ لیگلائزیشن کے لیے اور اپنے بیٹے اور وائف کے۔ تو پہلے میں نے لیگلائزیشن کے لیے فائل جمع کروا دی اور اس کے بعد جب وہ میرے ڈاکومنٹس لیگلائزیشن گئے واپس نہیں آئے تھے تو پھر میں نے ویزے کے لیے بھی فوڈیکس میں جمع کروا دی۔ تو وہ کوئی بھی ڈاکومنٹس نہیں ملے تو آج الحمدللہ 14 فروری 2020 کو وہ مل گئے ہیں اور کل کال آئی تھی فوڈیکس سے۔ مطلب اس سے کہ جاری اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جاری میں اب بھی کام اٹالین ایمبیسی کے لیے کرتی ہے۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح میری فائل 15 دن کے اندر میں نے نکلی۔ اس سے پہلے کچھ باتیں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو بیانیہ ہے کہ پیسے دے کر کام ہو جاتا ہے، آیا کہ ہو جاتا ہے یا نہیں، مہربانی کر کے یہ ویڈیو مکمل دیکھنا تاکہ پتہ چل سکے۔ میں بھی یہ ویڈیو آپ کے متعلق نہ ہو تو اس کو شیئر کر دینا تاکہ یہ جن بھائیوں کو اٹالین ایمبیسی کے متعلق مسائل ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان سے یہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، میں ان 2 سالوں میں تقریباً 40 سے زیادہ ایمبیسی کو ای میل کی، اٹالین زبان، انگلش اور اردو، حتیٰ کہ میں نے ای میل میں یہ بھی لکھ دیا اگر لگانا ہے تو لگا دیں، اگر نہیں تو کم سے کم کوئی رپلائی تو کرو۔ اینی وے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پچھلے 6 ماہ سے میں نے ای میل نہیں کی۔ پھر اٹلی میں موجود جو پاکستانی کمیونٹی کے افراد ہیں جو سرکردہ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ ہماری اٹالین ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، ان سے جا کر اپنا مسئلہ بتایا تو وہ کہتے ہیں ہم ای میل کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن کچھ عرصے ای میل کی باقی کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے بھی معذرت کا اظہار کیا۔ تو ان تمام باتوں کا بتانے کا مقصد ہے کہ شاید یہ افراد آپ کے کام آئیں۔ تو میری ذاتی رائے ہے، تصویروں کی حد تک ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ پھر پاکستان میں موجود ایجنٹوں سے بات کی، کافی سے کسی نے 2 لاکھ، کوئی 6 لاکھ اور کوئی 8 لاکھ، حتیٰ کہ ایک نے تو 15 لاکھ روپے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ لیکن آسان لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ صرف پیسے بٹورتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پیسے لینے کے بعد یہ آپ سے بات طے کرنے کے بعد کہتے ہیں اب 10 دن 15 دن فائل مل جائے گی، اگر نہیں ہے تو بہانے بنا کر اس آپ کی ٹائم کی ڈیوریشن کو آگے کرتے جاتے ہیں۔ اسی دوران اگر فائل مل گئی تو وہ پیسے لے لیں گے، اگر نہ ملی تو کچھ پیسے رکھ لیں گے اور باقی پیسے واپس کر دیں گے کہ اتنا خرچہ آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اٹالین ایمبیسی میں اس طرح کام ہوتا ہے، ادھر کوئی فری آپ کو بتاتا نہیں ہے۔ تو اینڈ میں یہ کہہ دیں گے کہ آپ کی انکوائری میں مسئلہ ہے۔ باقی اپوائنٹمنٹ کی حد تک شاید ہو، لیکن الحمدللہ میں نے اپوائنٹمنٹ پر بھی 1 روپیہ نہیں دیا تھا، میں نے اس وقت بھی خود ہی لی تھی اپوائنٹمنٹ۔ تو پھر ایک دوست نے بتایا یار فائل جو ہے نا وہ دوبارہ جمع کروا دو، تو شاید وہ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہا ہو۔ تو میں نے پوچھا کس طرح، وہ کہتا ہے پہلی نیچے دب گئی تھی تو اس لیے آپ دوسری فائل جمع کروا دو۔ تو میں نے پوچھا یار کس طرح جمع کروانی ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ یار میری اس فلاں بندے سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا ہے وہ فائل نہیں نکلنی، یہ اس وقت کرونا وائرس تھا، وہ جو اس وقت کی جو فائلیں نیچے دب گئی ہیں نا وہ اب دوبارہ نہیں نکل سکتی۔ اینی وے میں جو ہے وہ اس میں ٹینشن میں تھا یار پہلی فائل کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ دب گئی، اس کا نکلنا تھا، کیونکہ مجھے کچھ یاد تھا کہ میرے ماموں بھی تھے اور میرے کزن بھی تھے، ان کی 3 سال بعد فائل نکلی تھی، لیکن یہ بات پرانی تھی، 10-15 سال پرانی۔ تو میں نے کہا یار شاید اس طرح کا تو نہیں ہو سکتا کہ ایمبیسی ایک فائل دب بھی گئی ہے وہ نکل ہی نہیں سکتی۔
तो अलबत्ता मैंने उससे तो नहीं कहा, उसने फाइल अपनी उसने दोबारा फाइल जमा करवा दी, लेकिन मैंने नहीं करवाई। सॉरी, ये जो एजेंट हजरात हैं वो भी आपको जिसकी फाइल पुरानी है पहला मशवरा यही देंगे, आप ऐसे करें वो दूसरी फाइल जमा करवा दे आपसे, वो 1-2 लाख रुपया लेंगे और आपको कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर आपको फाइल जमा करवा देंगे। तो मेरी ये है कि आप ये इस तरह की किसी भी बातों में ना आए, ताकि इस वीडियो को बताने का मकसद ही सिर्फ ये है कि कोई बंदा इस तरह के पैसे बटोरने के चक्करों में किसी को पैसे ना दे और अपने पैसे जाया ना करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मैंने फाइल निकलवाई और मैं डिसहार्ड हो गया था। दोस्तों, मेरे कुछ अजीज थे, उन्होंने वकील किया हुआ था, तो उनके बेटे की यानी कि जो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वीजे के, तो वो नहीं से कर रहे। तो इधर वकील से ने 3 दफ़ा उसने वो उधर गया है इटालियन एम्बेसी में, तो 3 दफ़ा वकील ने उसकी अपॉइंटमेंट्स इधर से लेकर दी और वो उसने अपने जाकर डॉक्यूमेंट करेक्ट करवाए। तो मैं भी काफ़ी अरसे से वकील तो ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई वकील नहीं था मिला। फिर मैंने एक वकील से की, उसने कहा मैं करता हूँ। तो उससे मेरी 24 दिसंबर 2021 यानी कि 15-20 दिन का मार्जिन होगा, तो उससे बात हुई। तो उसने कहा मैं अब तो नहीं कर सकता, अब क्योंकि छुट्टियां आ गई हैं, तो मैं आपकी जो है ना ईमेल 2 जनवरी तक उनको ईमेल करूंगा, 15 जनवरी तक आपसे टाइम लूंगा। अगर 15 जनवरी तक आपकी फाइल आ गई ठीक, नहीं तो मैं इसका दूसरा लाए अमल करूंगा। और मुझे उसने कहा 100% आपकी 15 जनवरी से पहले फाइल आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 जनवरी है, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई और वाइफ ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए हैं, तो अब वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करवा दिए हैं और कल 13 यानी कि कल को कॉल आई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जेन्युइन मालूमाती वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी भाई इस तरह एजेंट हज़रात के जरिए पैसे देने के चक्करों में है वो पैसे ना दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।